ایک طرف روس اور یوکرین کے درمیان 24 فروری 2022 سے باقاعدہ جنگ جاری ہے۔ اس جنگ نے کئی موڑ لیے۔ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد اس جنگ میں ایک ڈرامائی انٹری دی، جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، معاہدے کی باتیں ہوئیں، پھر یکا یک ایک یو ٹرن لے لیا گیا۔ امریکہ نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کرنے کی کوشش کے لیے امن مذاکرات سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ کے بادل منڈانے لگے۔ یہاں بھی کشیدگی کم کرانے کے لیے امریکہ نے انٹری دی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، حالیہ کشیدگی میں مل کر کمی لانے پر زور دیا۔ مارکو روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ پر کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکام پہلگام حملے کی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اس حوالے سے آگے چل کر کیا کردار ادا کرے گا، اس پر تو آگے چل کر بات کریں گے، لیکن پہلے عالمی افق پر ہونے والی روس یوکرین جنگ اور امریکہ کے اس حوالے سے لیے جانے والے یو ٹرن پر بات کرتے ہیں۔ درشکو ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، امریکی محکمہ خارجہ و قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں یوکرین کے امن مذاکرات کے لیے مزید سفر نہیں کرے گا، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ مارکو روبیو نے اشارہ دیا ہے کہ وائٹ ہاؤس یوکرین میں جنگ کے حوالے سے امن مذاکرات میں اپنی شمولیت کو کم کرے گا۔ امریکہ امن کی کوششوں کو ترک نہیں کر رہا اور اگر ممکن ہوا تو مدد کے لیے تیار ہے، لیکن روسی اور یوکرینی فریقین کے درمیان اب بھی کافی فاصلے موجود ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس عمل کے لیے کتنا وقت مختص کرنا ہے۔ صدر نے کوشش کی ہے، ہم قریب پہنچے ہیں، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوکرین کو رکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روسیوں کو رکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ان دونوں کے موقف اب بھی تھوڑا دور ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کی جانب سے یوکرین میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششوں میں کمی کی جا رہی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں امن کی راہ ہموار کرنا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ ان کے اس بیان سے چند گھنٹے قبل ہی واشنگٹن اور کیو نے معدنیات کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مقصد یوکرین میں امن کا قیام بھی ہے۔ وینس نے وائٹ ہاؤس کے حالیہ بیانات پر پانی پھیر دیا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن عمل میں ایک بڑی پیش رفت حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ یوکرین اور روس پر ہے کہ وہ کسی معاہدے پر پہنچیں اور اس خونی تنازع کو ختم کریں۔ یہ ختم ہونے والا نہیں۔ وینس نے کہا کہ یوکرینی عوام کا غصہ جائز ہے کیونکہ ان پر حملہ ہوا، لیکن یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا چند میل زمین کے لیے ہزاروں فوجیوں کی جانیں قربان کی جاتی رہیں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق جلد ہوش کے ناخن لیں گے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے دعویٰ کیا تھا کہ روس اور یوکرین ایک معاہدے کے قریب ہے۔ انہوں نے یہ بیان اس وقت دیا تھا جب ان کے ایلچی اسٹیو وٹکوف نے کرملن میں ولادیمیر پوٹن سے 3 گھنٹے ملاقات کی۔ ٹرمپ ماضی میں یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ اقتدار میں آتے ہی 24 گھنٹوں کے اندر جنگ ختم کروا دیں گے، لیکن اب تک کی تمام اعلیٰ سطحی ملاقاتوں اور پیوٹن سے 2 براہ راست فون کالز کے باوجود بات چیت میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ دوستو، کرملن نے امریکہ کی جانب سے تجویز کردہ 30 روزہ جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے، حالانکہ یوکرین اس پر رضامند ہو چکا ہے۔ روس کا مطالبہ ہے کہ وہ تمام یوکرینی علاقے جو اس نے زبردستی قبضے میں لیے انہیں روس کا حصہ تسلیم کیا جائے، جو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اسی دوران روس یوکرین پر روزانہ کی بنیاد پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہے، حتیٰ کہ وہ ان شہروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جو محاذ جنگ سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ وینس کا کہنا تھا کہ بات چیت کا جاری رہنا ایک کامیابی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دنیا کے 8 ارب انسانوں میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سوا کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو یہ معاہدہ کروا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے ان فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کئی بار مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کی دھمکی دے چکی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو روس یوکرین جنگ کا کچھ پس منظر بتاتے ہیں۔ 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو یوکرین سمیت 14 آزاد ریاستیں قائم ہوئی، لیکن یوکرین کو علیحدہ ملک کے طور پر تسلیم کرنا کئی تاریخی اسباب سے روس کے لیے مشکل رہا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت یونین ایک بالادست قوت کے طور پر ابھری تھی۔
इसी लिए सर्द जंग खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले यूरोपीय ममालिक ने रूस के असर से निकलने के लिए नेटो का रुख करना शुरू किया। यूक्रेन भी उन ममालिक में शामिल था, लेकिन सोवियत यूनियन में शामिल दीगर ममालिक के मुकाबले में यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए एक हसास मामला रहा है। दरअसल इस तनाज़े की बुनियाद में शनाख्त, खुद मुख्तारी और जुग्राफियाई सियासी गलबे की जिद्दोजहद शामिल है। यूक्रेन जो यूरोपीय यूनियन और नेटो जैसे मगरबी इदारों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है, रूस की तरफ से एक बराह रास्त चैलेंज का सामना भी कर रहा है, जो इन इक़दामात को अपने नस्ल रसूख और कौमी सलामती के लिए खतरा समझता है। मगरबी ममालिक की तरफ से यूक्रेन की हिमायत, जिसमें रूस के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां और यूक्रेन को फौजी इमदाद शामिल है, ने तनाज़े की पेचीदगी को बढ़ा दिया है, जिसमें मुताद्दिद आलमी अवामिल और मफादात शामिल हैं। सूरत हाल ने 2021 के आखिर और 2022 की शुरुआत में ड्रामाई मोड़ लिया। रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब फौजें जमा करना शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर फौजी मशकें की। नेटो और मगरिब के सामने कई मुतालबात पेश किए, जिनमें ये यकीन दहाना कराना शामिल थी कि यूक्रेन कभी नेटो का रुकन नहीं बनेगा। हालात को बेहतर करने की सिफारती कोशिशें नाकाम रहीं और 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर मुकम्मल हमला शुरू कर दिया। इस हमले को इब्तिदा में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुसूसी फौजी ऑपरेशन करार दिया, जिसका मकसद यूक्रेन को नाजी से पाक करना और रूसी बोलने वालों की हिफाजत करना था। ताहम इसके हकीकी मुहर्रिकात ज्यादा पेचीदा हैं और मुमकिन तौर पर रूसी असर और रसूख की दोबारा बहाली यूक्रेन के मगरिब के साथ मजीद इंजमाम की रोकथाम और स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मुश्तमिल है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।